اللہ کا پیارا کہتا ہے کہ پھر آؤ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تمہارا دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن میں ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، پیار ہے۔ آؤ میں تمہارا امام ہوں، میرے پیچھے چلو، اور تم پیار کرنے والے ہو مجھ سے، پیروی کرنے والے ہو میری، جو اللہ پیارے ہو جاؤ گے اللہ۔ جب اللہ کے پیارے ہو گئے تو انسان کے ذات غلطی ہوتی ہے، اتنا ہی پیارا ہو جائے لیکن انسان ہے غلطی ہو جائے گی، آدم سے ہوئی ہے، آدم سے ہوئی ہے، غلطی ہو جائے گی۔ جب پھر تم اللہ کے محبوب اور پیارے بن جاؤ گے تو غلطیاں پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتے۔ عادت پہنی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنے کی عقیدت کی بنیاد پہ شرط یہ ہے، عقیدت اور محبت کی بنیاد پر پیچھے چلنے کی۔ عقیدت اور محبت ہے لیکن آپ کے پیچھے نہ چلے تو بات بنے گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا معذرت کے ساتھ قرآن کھول کے پڑھیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، یہ نتیجہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا تو احبونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے ساتھ محبت کا اقرار اور اظہار یہ کہا نہیں ہے، لیکن اس میں موجود ہے، اس بات میں موجود ہے جو حضور کی زبان سے قرآن نے کہی ہے، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو۔ کیوں؟ کل محب لمن یحب مطیع، ہر آدمی ہر وقت جاگتے سوتے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے پیچھے، اسی کے محبت اس میں شامل ہوگی، محبت کے ساتھ میرے پیچھے چلو۔ پیچھے چلنے کی کہیے بات، پیروی کرنے کی کہیے بات، تو نتیجہ بتایا ہے کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور پھر محبوب بن گئے تو معصوم ہو جائیں گے، گناہ نہیں ہوں گے، ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے؟ معصوم اللہ کے نبی ہوتے ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ جب سنت تم غلطی دیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے کہلاتے کہ تمہارے گناہوں کو سب معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ کو عالم ذات کا ہے، جو پر شروع اور صرف معاف نہیں کرتی، اور رحیم، معاف کرنے کے بعد ان گناہگاروں کو گناہ معاف کرنے کے بعد اپنی طرف سے مزید نوازتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا مزید، قرآن کہتے ہیں وہ خدا کے بندو، میرے بندو اس راستے پہ چلو تو تمہارے گناہ مٹتے چل جائیں گے، ہٹتے چل جائیں گے، حتیٰ کہ تم جو بھی نیکی کرو گے وہ نیکیاں بھی تمہارے گناہوں کو مٹاتی جائیں گی، اور ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ بھی آ سکتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں گناہ بھی بنتے ہیں، لیکن کس بنیاد پر؟ اتباع کی بنیاد۔ عقیدت شرط ہے اور اتباع اس کا مظہر ہے، اس کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے۔ عقیدت ہو اور اتباع نہ ہو تو قبول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، سارے کام نبوت کے بعد 53 سال مکے کے، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد۔ نبوت سے پہلے آنکھوں کا تارا ہے، ہر کسی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ ابو لہب بھی محبت کرتا ہے، ابو جہل بھی محبت کرتا ہے، مکے کا ہر سردار، ہر غریب، ہر مرد و عورت بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ بڑا اجتماع، عام اجتماع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو وہ ابو لہب جس نے صرف خبر سنی تھی، دیکھا نہیں تھا، لونڈی کے منہ سے یہ اطلاع پائی تھی کہ تیری اس باوت کے ہاں تیرے اس بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے جو بھائی آج دنیا میں نہیں ہے۔ ابھی دیکھا نہیں کیسا ہے بیٹا،
یہ شکل صورت کا ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، عورت کی گواہی ہے، عورت کی اطلاع خبر ہے، لیکن اس نے یہ سنتے ہیں انہوں نے اتنی بڑی اور خوشی کی خبر مجھے سنائی ہے، اس کے نتیجے میں تو عذاب ہے، تو عذاب کرتے ہیں، یہ بلاو ہے، لیکن جب اجتماع عام میں انہوں نے بلایا، میں نے اقرار کروایا اپنے بارے میں، یہ وجہ تم ہونی، میرے بارے میں تم سب بیٹھے ہو، چھوٹے بڑے سارے موجود ہو، بتاؤ کیسا وجہ تم ہونی، میں تمہارے اندر پیدا ہوا ہوں، بڑا ہوا ہوں، کہیں اور نہیں کیا، کہیں اور رہا نہیں، یہی پیدا ہوا ہوں، یہی بڑا ہوا ہوں، بچپن جوانی سارا تمہارے سامنے گزرا ہے، میرے بارے میں تم کیسے جانتے ہو؟ کتنے وجہ آگے کہوں گا مینا، ہم نے آپ کو ہر معاملے میں، ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر معاملے میں سچا پایا اور سچائی نہیں پایا، امینا ہر معاملے میں ہم نے تمہیں دیانتدار امانتدار پایا۔ اس کے بعد حضور پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو احساس ہی نہیں ہوا، سنا ہی نہیں ہے، صرف میں اکیلا کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایسا ایک لشکر حملہ کرنے والا جس کے بارے میں تمہیں کوئی معلوم نہیں، وہ لشکر حملہ آور ہے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، تمہیں یہ بیٹھ کر کے رکھ دے گا، تمہارا برباد کر کے رکھ دے گا، کیا صرف میرے کہنے پر تم یقین کر لو گے باقی ایسا ہونے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب رمضان کا ملان ایسی بات کرنے ہم نے آپ کو تو بار بار آزمایا، جب رمضان کا بار بار آزمایا، ہر آدمی نے مختلف زاویے سے مختلف انداز میں آپ کی آزمائش کی ہے، لیکن بار اللہ کا اللہ صادق و امینا، ہم نے پھر بھی ہر آزمائش پہ آپ کو سچائی پایا، آپ کو امانتداری پایا ہے، آپ تنہا کہیں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، ہم مان گئے، یہ اقرار ہے، لیکن ذرا دیکھیے اس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ سارے اقراری ہیں، کہیں میں وہ ابو لہب بھی موجود ہے جس نے محبت میں صرف کام پانے پر رونی آزاد کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرار کر دیا کہ میرے بارے میں کتنے پر اعتماد ہے، اب فرمایا لوگ خدا کے بندوں تو لوگوں یہ دنیا اس اور آخرت کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اس کے بعد والی زندگی کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ ہو بھی نہیں سکتا، صرف میں بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے تباہی ہے، اگر تم تیاری نہ کرو میری بات نہ مانو تو تباہی ہے، اس تباہی سے بچنے کا کیا طریقہ، کیا راستہ ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو مجھ سے بڑا کافر ہو تو اقرار کرو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اتنی سی بات نہیں، پورا کلمہ بھی نہیں، اگلا جملہ کنفرم نہیں کہا ابھی، صرف کتنا کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس تباہی سے بچ جاؤ گے، رزلٹ کیا کیا نتیجہ؟ ابو لہب مان گیا، آگے بڑھا، جس اشارے سے روٹی آزاد کی تھی وہ ہاتھ آگے بڑھا،